16 رکوع نمبر ہے 4 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 10 11 12 13 اور 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن تسبحوه بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا، بڑا قیمتی ترجمہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے خوشخبری دے دی کہ آپ کو ہم بیٹا عطا کریں گے، تو حضرت زکریا نے اللہ رب العزت سے سوال کیا، رب اجعل لی آیہ، کہ اے میرے پروردگار بنا دیجئے میرے لیے آیہ کوئی نشانی، کیونکہ میں صاحب اولاد تو ہو نہیں سکتا، بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہے، تو کوئی علامت اور کوئی نشانی بتلا دیجئے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ حمل ہو گیا یا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو بھی معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آیاتو کا، تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو نہیں کلام کرے گا لوگوں سے ثلاث لیالین، 3 راتیں سویہ برابر لگاتار۔ فخرج علی قومہ، پس نکلے حضرت زکریا اپنی قوم پر، من المحراب، محراب سے، فاوحا، پس اشارہ کیا، الیہم، ان کی طرف، ان سبحوہ، یہ کہ تم تسبیح کرو، بکرتاً، صبح و عشیہ، اور شام کو۔ یا یحییٰ، اے یحییٰ، خذ الکتاب، لے لو تم کتاب کو، بقوتٍ، طاقت کے ساتھ، وآتینا، اور دی ہم نے ان کو، حکمت صبیہ، بچپن میں ہی، ہم نے انہیں حکمت بچپن میں ہی سکھلا دی تھی، وحناناً، اور ماں باپ سے محبت اور رحمت۔ حنان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت کس سے بلا؟ یہ ہر بندے سے نہیں، بلکہ خاص طور پہ کس سے؟ ماں باپ سے، اور ماں باپ سے محبت اور رحمت، من لدنا، اپنے پاس سے، وزکاتاً، اور پاکیزگی، وکان تقیہ، اور تھے وہ بڑے متقی، وبرم بوالدیہ۔ اب دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کی، وبرم بوالدیہ، اور وہ نیکی کرنے والے تھے اپنے والدین کے ساتھ، ولم یکن جبارا عصیا، اور نہیں تھے جبار سخت گفتگو کرنے والے، عصیا نافرمانی کرنے والے۔ وسلام علیہ، اور سلامتی ہو ان پر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، ویوم یموت، اور جس دن وہ مریں گے، ویوم یبعث حیا، اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا حیا، زندہ کر کے۔ میرے دوستو، یہ تھا ان آیات مبارکہ کا ترجمہ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بیان کی ہیں جو مختصر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کل والی ذہن میں رکھیں کہ اولاد کے پیدا ہونے میں نبی بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے، یہ عقیدہ بنانا ہے اور لوگوں کو بھی یہ بتلانا ہے۔ اولاد کے عطا کرنے میں، پیدا ہونے میں نبی بھی کس کا محتاج ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی محتاجی ظاہر کی کس کے سامنے؟ تو جب نبی بھی اللہ کا محتاج ہے تو ولی کیا کر سکتا ہے؟ ولی بھی کچھ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نشانی مانگی کہ اے اللہ مجھے نشانی عطا کر دیجئے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تکلم الناس،
کہ اے زکریا آپ لوگوں سے 3 دن کلام نہیں کر سکیں گے، 3 دن کے لیے آپ کی زبان کو بند کیا جا رہا ہے۔ 3 دن کے لیے آپ کی زبان کو کیا کیا جا رہا ہے؟ بند کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر انداز اللہ رب العزت نے یہ اختیار کیا کہ آپ بات نہیں کریں گے۔ اگر یہ الفاظ ہیں اللہ تکلم الناس، یہ کہ آپ بات نہیں کریں گے، تو یہ اللہ کا حکم ہے اور حضرت زکریا کا امتحان ہوگا کہ حضرت زکریا اپنے آپ کو خاموش رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ خاموش رکھیں گے تو ہم آپ کو بیٹا یحییٰ عطا کریں گے، اگر آپ خاموش نہیں رکھیں گے تو بیٹا آپ کو عطا، کیونکہ آیا کا معنی شرط بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے زکریا ہماری شرط یہ ہے کہ تم 3 دن خاموش رہو، ہماری شرط نہیں ہے کہ تم جوان ہو، ہماری شرط نہیں ہے کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے اس کے بانجھ پر ختم ہو جائے اور وہ بھی جوان ہو جائے، ہماری کوئی شرط نہیں ہے۔ اس بڑھاپے کی عمر میں بھی ہماری شرط ایک ہی ہے کہ تم 3 دن تک خاموشی اختیار کرو، ہم آپ کو بیٹا عطا کر دیں گے۔ اور انہی 3 دن کو اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر اور انداز میں بھی بیان فرمایا، وہ بھی سن لیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت بی بی مریم کو جب اللہ رب العزت نے بیٹا عطا کیا، بی بی مریم جب بیٹا لے کر آتی ہیں تو حضرت بی بی مریم نے بھی کہا کہ اللہ میرے لیے اب علامت اور نشانی کیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ نے خاموش ہو جانا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کسی کو جواب نہیں دینا، کوئی کچھ کہتا رہے آپ نے جواب نہیں دینا۔ تو بی بی مریم نے اللہ کے حکم سے کیا کہا؟ انی صمت للرحمن، انی صمت للرحمن فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے اپنے رب کے لیے، میں اب کسی کے ساتھ کلام نہیں کروں گی۔ اب بات نہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بات نہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ بی بی مریم کی گواہی خود بیٹے عبداللہ ہی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ بی بی مریم کی پاک دامنی کی گواہی خود کون دے رہا ہے؟ بیٹا، اور دے بھی کہاں رہا ہے؟ پنگھوڑے کے اندر۔ اور زکریا کے خاموش رہنے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ بیٹا، کون بلا؟ یحییٰ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں خاموش رہنے کی برکت سے بیٹا یحییٰ عطا کر دیا۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جو آدمی اللہ کا حکم مان کر خاموش ہو جاتا ہے، اللہ اسے انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دولت جو انسان کے پاس دنیا میں ہے وہ کیا ہے؟ کیا بلا؟ خاموشی۔ خاموشی سے انسان بڑے جابر اور بڑے ظالم لوگوں کو کیا کر لیتا ہے؟ زیر کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بولتا رہے تو بولنے کا نقصان تو ضرور ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بولو کم اور خاموشی زیادہ اختیار کرو۔ جتنا خاموش انسان رہتا ہے اتنا زیادہ اس کے راز چھپے رہتے ہیں۔ بے وقوف کی بے وقوفی بھی چھپی رہتی ہے، عقل مند کی چالاکی بھی چھپی رہتی ہے، اور جو آدمی بولتا رہتا ہے اس کی عقل مندی بھی ختم ہو جاتی ہے اور بے وقوفی بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت نے دوسری طریقے سے اس کا ترجمہ کیا جائے کہ آپ کی زبان کو 3 دن کے لیے بند کر دیا جائے گا تو بھی ٹھیک ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ایک آزمائش سے گزارا گیا کہ ہم آپ کی زبان چھین لیں گے، آپ کو بولنا کی طاقت آپ سے چھین لیں گے، 3 دن آپ خاموش رہیں گے، اس کے بعد آپ کو پھر مل جائے گی۔ تو یہ بھی مطلب ٹھیک ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام جب آتے تھے لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، 3 دن بھی واعظ و نصیحت تو کیا، لیکن محراب سے وہ کم باہر نکلتے تھے، ان 3 دنوں میں باہر نہیں آتے تھے۔ لوگ انتظار کرتے رہتے تھے مسجد کے باہر صحن میں بیٹھے کہ حضرت زکریا آئیں، ہمیں واعظ و نصیحت کریں، لیکن زکریا علیہ السلام بہت کم آتے تھے، اور جب بھی باہر آتے تھے اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کر کے چلے جایا کرتے تھے کہ جاؤ، جو کچھ بھی کر رہے ہو تم وہی کرتے رہو، ذکر اذکار جو کچھ بھی کرے وہی کرتے رہو، مزید تمہیں اور کچھ ابھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس عمل کو سراہا اور قبول کرتے ہوئے انہیں بیٹا عطا فرما دیا۔ اور بیٹا بھی کیسا اللہ رب العزت نے عطا کیا؟ بیٹا بھی کیسا اللہ رب العزت نے عطا کیا جس میں 4 چیزیں تھیں۔ کتنی چیزیں تھیں؟ 4۔ پہلے تو بیٹے سے کیا فرمایا؟ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ لے لو آپ کتاب۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی کتاب عطا کی؟ الفاظ یہاں پر کیا استعمال کیے گئے؟ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ لے لو کتاب۔ کون سی کتاب عطا کی؟ کتاب تورات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں، تو لہذا جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہی کتاب آگے سلسلہ بسلسلہ چل رہی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی کتاب کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، یعنی کتاب تورات پر، اور یحییٰ علیہ السلام کو بھی اسی کتاب پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے حضرت یحییٰ کو عطا فرمائی تھی۔ نمبر 1، آتیناہ الحکم صبیہ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی۔ بچپن ہی سے وہ حکمت کی باتیں کیا کرتے تھے، عقل مندی کی اور سمجھداری کی باتیں کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، حنان، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص نام ہے حنان۔ حنان کا معنی کیا ہے؟ آپ حضرات یہ تو جانتے ہیں، کئی دن پہلے ایک ساتھی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا تھا، اسی سورہ کہف کے سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں اللہ رب العزت نے ایک آیت مبارکہ ذکر فرمائی ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنِ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تم اللہ سے پکارو، لفظ اللہ سے اللہ کو پکارو، یا لفظ رحمان سے اللہ کو پکارو، یا کسی بھی نام سے اللہ کو پکارو، تمام کے تمام نام اللہ کے ہیں۔ تو ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے اتنے نام کیوں ہیں؟ اور یہ سوال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی محترم کے اتنے نام کیوں ہیں۔ شاید آپ حضرات کے ذہن میں بھی یہ سوال اب آ گیا ہو کہ اتنے نام کیوں ہیں؟ ایک نام ہی کافی ہے نا، لفظ اللہ، کتنا پیارا نام ہے۔ اللہ کے اتنے نام ہیں کیوں؟ میرے دوستو اس کا جواب میں ابھی آپ کو دیتا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا ہے، اور اس کائنات میں اللہ نے بے پناہ مخلوقات کو پیدا کیا، بے پناہ چیزوں کو پیدا کیا، اور ہر چیز کی صفت الگ الگ ہے، ہر چیز کی کیفیت الگ الگ ہے، اور ہر چیز میں جو اللہ نے محبت پیدا کی، ہر چیز میں اللہ نے جو نفرت پیدا کی، ہر چیز میں اللہ نے جو سختی پیدا کی، ہر چیز میں اللہ نے جو نرمی پیدا کی، ان چیزوں کے اعتبار سے اللہ کے مختلف نام ہیں۔ مثلا اللہ کا ایک نام رحمان ہے، ایک نام رحیم ہے۔ اب دونوں کا معنی کیا ہے؟ بولیں، رحم کرنے والا، پھر فرق کیا ہے؟ رحمان کا معنی ہے عذابوں سے بچانے والا، اور رحیم کا معنی ہے گناہوں پہ معافی دینے والا۔ اب دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب اگر رحمان ہوتا صرف تو اس کا مطلب تو کیا تھا؟ عذابوں سے بچانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں ہمیں عذاب ہوتا رہتا، کیونکہ گناہوں سے بچانے والی صفت تو اللہ کے اندر ہے ہی نہیں تھی۔ عذابوں سے بچانے والا کون؟ یعنی طوفان سے، سیلابوں سے، زلزلوں سے بچانے والا کون ہے؟ رحمان ہے۔ کیا ہے؟ رحمان ہے۔ اور اگر ہم گناہ کبیرہ کر لیں، اس کے اوپر کوئی تکلیف آئے تو اس سے بچانے والا کون ہے؟ رحیم ہے۔ اب اگر رحمان صرف ہوتا تو پھر ہمیں گناہ کبیرہ سے کی جو غلطی تھی اس کی سزا سے کون بچاتا؟ اس لیے اللہ نے رحیم بھی اللہ کا نام ہے، تاکہ اللہ بڑے گناہوں عذابوں سے بھی ہمیں بچائے اور چھوٹے۔ اب رحم کا معنی کیا ہے؟ محبت کرنے والا بھی ہے،
رحم کا والا محبت کرنے والا بھی ہے، لیکن وہ محبت ہے جو انسان پر کوئی مسئلہ مصیبت آ جائے تو وہ محبت آتی ہے۔ اور حنان کا معنی ہے بیٹا نافرمان ہے، بندہ گناہگار ہے، بندہ نافرمان ہے تو بھی اللہ رحم کرتا ہے، محبت کرتا ہے، حنان کا یہ معنی ہے۔ اور یہ چیز اللہ نے کس کے اندر پیدا کی ہے؟ ماں باپ کے اندر پیدا کی ہے۔ کس کے اندر پیدا کی ہے؟ ماں باپ میں پیدا کی ہے، کہ بیٹا غلطی بھی کرتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ بندہ غلطی بھی کرتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ بولے بولے بولے، حنان، بندے کے ہر گناہ پر بندے پر رحم کرنے والا، ہر گناہ پر اس کو عطا کرنے والا۔ اب کتنے بندے گناہ کرتے ہیں؟ اللہ روکتا ہے؟ رزق مل رہا ہے، مال مل رہا ہے، یہ حنان ہے۔ اور یہ چیز کس کے اندر اللہ نے پیدا کی ہے؟ ماں باپ کے اندر پیدا کی ہے۔ بیٹا جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی بولتا رہے، لیکن کیا ہے؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ چیز اولاد میں بھی ہونی چاہیے۔ حضرت زکریا میں یہ بیان کیا وَحَنَانًا، اور زکریا جو ہے، یحییٰ جو ہیں، اپنے ماں باپ سے بے لوث محبت کرنے والے ہیں۔ چاہے ماں باپ ان کو ڈانٹے نہ ڈانٹے، زکریا محبت کرنے والے، یحییٰ محبت کرنے والے ہیں۔ اب ماں باپ کتنا ہی کچھ کہتے رہیں، کئی بچے تو ایسے ہوتے ہیں نا، ماں باپ کچھ کہیں، مارے ڈانٹیں یا نصیحت کریں تو وہ پاگل ہو جاتی ہیں۔ اور کئی بچے ایسے ہوتے ہیں، ماں باپ جو مرضی کہتے ہیں، جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور وہ بچے دنیا میں پھر ایک نام بھی کماتے ہیں کہ ہاں یار واقعی انہوں نے ماں باپ کی ہر بات کو سہا، آج یہ دنیا نے کے اندر نامور۔ اور جو چھوٹی عمر میں ہی کہتے ہیں مجھے نہ نصیحت کریں یا مجھے نہ کچھ کہیں یا میں نہیں سن سکتا تمہاری باتیں، تم نے، میں بڑا، وہ بچے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ ذہنی طور پہ وہ دماغ کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ حنان کا مطلب کیا ہے کہ ماں باپ جو مرضی کہتے رہیں ان سے محبت کرو۔ حنان کا مطلب کیا ہے؟ اولاد، بے لوث اولاد سے خدمت کرو، اور ماں باپ اولاد سے بے لوث کیا کرتے ہیں؟ خدمت کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت زکریا یحییٰ کو یہ عطا کیا تھا۔ اور تیسری چیز زکاتن، صرف یہ نہیں کہ وہ ماں باپ کے فرما بردار تھے، پاکیزہ بھی تھے۔ اور چوتھی چیز، صرف پاکیزہ نہیں تھے، تقی یا متقی بھی تھے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف بھی تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی کہ یہ چاروں چیزیں مل کر کیا بنتی ہیں؟ توجہ کرنا میرے دوستو، بڑی پیاری بات سمجھانے لگا ہوں۔ نمبر 1 تقیہ، نمبر 2 زکوٰۃ پاکیزہ، نمبر 3 حنان، نمبر 4 حکمت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چار چیزیں بن کر بنتی ہے برم بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جس بندے میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی نا، عقل مند بھی ہوگا، سمجھدار بھی ہوگا، حنان محبت کرنے والا بھی ہوگا، زکوٰۃ پاکیزہ بھی ہوگا، تقی نیک بھی ہوگا۔ یعنی جو آدمی چار چیزوں کا حامل ہے وہ سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ برم بوالدیہ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ کبھی بھی جبار نہیں ہوگا۔ جبار کا مطلب کیا ہے؟ کرخت لہجے والا، سخت زبان والا، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور جو آدمی سخت زبان والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ عصیہ، وہ نافرمان بھی ہوتا ہے۔ اور جو آدمی سخت زبان والا نہیں ہوتا وہ کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار ہوتا ہے۔ اب یہ میرے دوستو بڑی قیمتی بات اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اور پھر انعام کیا ملا؟ اللہ فرماتے ہیں سلام علیہ یوم ولدہ، کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ جوان ہوتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ مرتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ دنیا سے قیامت والے دن اٹھے گا، اس دن بھی اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کو سلامتی کے ساتھ لے کر جائیں گے، اور یہ اعلان ہوگا کہ یہ ماں باپ کا فرما بردار آ رہا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ